ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کے طلب سے حاضر ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہنر رکھتے ہو؟ اجنبی شخص نے کہا کہ میں سیاست داں ہوں۔ سیاست داں کا مطلب فہم و فراست سے اپنی سمجھ سے مسئلے کا حل نکالنا، اور ویسے بھی بادشاہوں کے یہاں سیاست دانوں کی بھرمار لگی رہتی ہے۔ بادشاہ نے اس اجنبی شخص کو اپنے گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا دیا۔ اب وہاں پہ وہ نوکری کرنے لگا۔ چند دنوں کے بعد بادشاہ اس اجنبی شخص کو بلاتا ہے اور استبل سے اپنے سب سے مہنگے اور قیمتی عزیز گھوڑے کو بلاتا ہے۔ جب وہ گھوڑا آیا ہے تو بادشاہ نے اجنبی شخص سے پوچھا کہ تمہارا اس گھوڑے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اجنبی شخص نے کہا کہ یہ گھوڑا بہت خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ حیرت زدہ ہو گیا۔ اس نے فوراً جنگل سے جس کے ذریعے گھوڑا خریدا تھا اس کو بلایا۔ بلانے کے بعد پوچھا کیا یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، کہا یہ گھوڑا نسلی ہے مگر اس کے پیدائش پر اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ گائے کا دودھ پی کر اور انہی کے ساتھ پلا بڑا ہوا ہے۔ پھر بادشاہ نے اجنبی شخص سے پوچھا تمہیں کیسے علم ہوا کہ یہ نسلی نہیں ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، یہ جب گھاس گھوڑا کھاتا ہے تو گھاس کو منہ میں لے کر گردن نیچی کر کے کھاتا ہے، اور عام طور سے جو نسلی گھوڑے ہوتے ہیں ان کا مزاج گھاس کھانے کا یہ ہوتا ہے کہ منہ میں گھاس لینے کے بعد گردن اونچی کر کے کھایا کرتے ہیں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، جواب سن کر بہت متاثر ہوا، اور بطور انعام اس اجنبی شخص کے گھر پہ اناج، گیہوں، چاول، دمبے کا گوشت، بھنا ہوا گوشت، پرندوں کا اعلیٰ گوشت، گھی وغیرہ انعام کے طور پہ بھجوا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی نوکری جو ہے اپنے ملکہ کے محل میں لگا دیا۔ اب یہ اجنبی شخص ملکہ کے محل میں نوکری کرنے لگا، ملکہ کے ہاؤ بھاؤ سے واقف ہونے لگا۔ بادشاہ ایک دن اپنے ملکہ کے تعلق سے اس اجنبی شخص سے پوچھ بیٹھتا ہے کہ تمہارا ملکہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس اجنبی شخص نے کہا کہ یہ ملکہ جو ہے ان کا طور طریقہ جو ہے وہ شہزادیوں والا تو ہے مگر یہ شہزادی نہیں ہے۔ کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ فوراً بادشاہ اپنی ساس یعنی ملکہ کے والدہ کو بلوایا۔ ان کی ماں جب آتی ہے تو وہ حقیقت بیان کرنے لگتی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی اور میرے شوہر نے شروع میں ہی بات کر لیا تھا، جب یہ میرے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی تھی اس کی پیدائش پر ہی آپ کے والد محترم نے رشتے کا بات مجھ سے کر لیا تھا اور میرے شوہر سے کر لیا تھا۔ 6 ماہ کے بعد میری بچی کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے یہاں سے رشتہ قائم رکھنے کے لیے ہم نے اس بچی کو گود لے لیا تھا۔ یہ جواب سننے کے بعد بہت حیرت زدہ ہوا۔ پھر بادشاہ اجنبی شخص سے پوچھا کہ تمہیں کیسے علم ہوا کہ یہ شہزادی نہیں؟ کہا ان کا جو خادموں کے ساتھ برتاؤ ہے بالکل جانوروں سے بدتر ہے، اور عام طور سے جو شہزادیوں کا خادموں کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے، حسن سلوک ہوتا ہے، وہ بہت پیارا ہوتا ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، اور خوش ہونے کے بعد پھر اپنے مزاج کے مطابق، اپنی عادت کے مطابق اس اجنبی شخص کے گھر پہ بطور انعام گیہوں، چاول، اناج، گھی کا کنسٹر، تیل کا ٹین، دمبے کا گوشت اور سبزی وغیرہ بھجوا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی نوکری اپنے دربار میں لگا دیا۔ اب یہ اجنبی شخص بادشاہ کے دربار میں نوکری کرنے لگا، بادشاہ کی خدمت کرنے لگا، اس کے ہاؤ بھاؤ سے واقف ہونے لگا۔ کچھ دن گزرے ہی تھے کہ بادشاہ اپنے تعلق سے پوچھ بیٹھا، کیونکہ اس کے اندر ایک کھلبلی مچی ہوئی تھی کہ اس کو جانکاری اتنی کیسے ہے، ذرا میں اپنے بارے میں پوچھ کے دیکھتا ہوں۔ جب بادشاہ سلامت نے اپنے بارے میں پوچھا ہے کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت پہلے میں اپنی جان کی امان چاہتا ہوں، جو جواب میں بتاؤں گا اس کو سن کر آپ میری جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی جان کی امان دیتا ہوں۔ بادشاہ کو اس نے کہا کہ آپ نہ بادشاہ زادے ہو نہ کوئی شہزادے ہو۔ اس کا پارا گرم ہو گیا کہ میں شہزادہ نہیں ہوں، میں بادشاہ کا لڑکا نہیں ہوں۔ اس کے پاؤں کے تلے سے زمین کھسک گئی، وہ فوراً گھوڑے پہ بیٹھتا ہے
اور اپنے ماں کے محل میں چلا جاتا، اپنی ماں سے حال حقیقت دریافت کرتا ہے، اس راز کے بارے میں پوچھتا ہے، تو اس کی ماں کہتی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بچہ نہیں تھا، یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہم نے ایک چرواہے کے بیٹے سے گود تمہیں لیا ہوا ہے اور تم آج سلطنت سنبھال رہے ہو۔ بادشاہ نے فوراً اجنبی شخص سے پوچھا کہ تمہیں کیسے علم ہوا کہ میں شہزادہ نہیں، بادشاہ زادہ نہیں؟ کہا بادشاہ سلامت، جب بھی تاریخ گواہ ہے کوئی بادشاہ اپنے خادموں سے، اپنے خادمہ سے، اپنے رعایا سے، اپنے وزیروں سے، اپنے منتریوں سے خوش ہوتا ہے تو وہ خوش ہونے کے بعد انعام کے طور پہ ہیرے جواہرات، سونے چاندی عطا کرتا ہے، لیکن آپ جب بھی خوش ہوتے ہو تو گیہوں چاول، اناج، دمبے کا گوشت، پرندوں کا گوشت، گھی کا کلسٹر، تین کا تیل دیتے ہو۔ یہ طریقہ چرواہے کا ہی ہو سکتا ہے، بادشاہ زادے کا نہیں ہو سکتا۔